بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی اور اسے شہر اللہ کہا، یعنی اللہ کا مہینہ۔ جس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو وہ کتنا بڑا اور کتنے اعزاز والا، کتنی عظمت والا مہینہ ہوگا۔ اس بابرکت مہینے کے اندر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، دکھ والا واقعہ، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑے غم اور صدمے کا واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ شہادت اتنی برگزیدہ چیز ہے، اتنی عظمت والی اور اتنی شان والی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، میں چاہتا ہوں مجھے شہید کیا جائے، پھر زندگی عطا کی جائے، پھر شہید کیا جائے، اور پھر اللہ مجھے زندگی عطا کرے اور میں پھر جام شہادت نوش کروں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 مرتبہ شہادت کے لیے یہ الفاظ ادا کیے، یہ درخواست کی، اور اس کو اتنا محبوب سمجھا کہ یہ عمل بہت ہی مقدس اور بہت ہی بابرکت ہے۔ دنیا سے انسان نے جانا ہے، جو دنیا میں آیا ہے ایک دن وہ ضرور جائے گا۔ کوئی کس حال میں جائے گا، کوئی کس حال میں۔ صحابہ کرام کی شہادتیں بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے میدان کربلا کا یہ واقعہ اور یہ شہادت ساری انسانیت کو کے دلوں کو غم دلانے والی، دکھ کے اندر مبتلا کرنے والی اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اتنے لاڈلے اور اتنے پیارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سجدے میں ہوتے، امام حسین بچپن کی حالت میں کمر کے اوپر بیٹھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بھی لمبا کرتے۔ یہ محبت، اور آپ نے فرمایا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ، اپنی نور نظر، اپنی لخت جگر سے کہا، میری پیاری بیٹی، ان بچوں کو رونے نہیں دینا، یہ روتے ہیں تو میرے
دل میں تکلیف ہوتی ہے، دل میں درد پیدا ہوتا ہے۔ یہ محبت تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں، اس سے تمام بنی نوع انسان کو محبت ہونی چاہیے، تمام کلمہ گو انسانوں کو محبت ہونی چاہیے۔ حسنین کریمین سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت نہیں، اس کا ایمان بھی کامل نہیں۔ جس نے گردن سے لے کر چہرے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ دیکھنا ہو، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، اور جس نے گردن سے لے کر ٹخنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ دیکھنا ہو، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ یہ حسنین کریمین اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل، اور پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، بہت خوش تھے۔ صحابہ نے پوچھا، آپ آج بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں کیوں خوش نہ ہوں؟ جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے یہ بشارت دی، یہ خوشخبری دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں۔ کتنا بڑا یہ انعام، کتنا بڑا یہ اعزاز ہے۔ جنت کا سرٹیفکیٹ مل جانا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اور جنت کی سرداری جس کو مل جائے، کیا اس کی شان ہو۔ یہ عظمت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، وہ جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہوں۔ جنت ہی نہیں ملی بلکہ جنت کی سرداری مل گئی۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر ان ہستیوں سے ہم محبت نہ رکھیں تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بہت بڑا سبق دے گئے، بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار کر گئے، اور خود اتنے مضبوط رہے جن کے بارے میں ایک شاعر نے کہا، جو دہکتی خاک کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ واہ حسین، اب تک گلے افشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ۔ جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین، چل بسا لیکن دشمن کی نہ کی بیعت وہ حسین۔ کتنی عظمت، کتنی شان، تقریروں کے اندر ان کی عظمت کو بیان کیا گیا، تحریروں کے اندر ان کی عظمت کو بیان کیا گیا، شعراء نے اپنے اشعار کے اندر، اپنے مرثیوں کے اندر ان کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کیا، لیکن کوئی بھی ان کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مقام ہی اتنا دیا ہے، اتنی عظمت عطا کی ہے کہ ساری زندگی ان کی شان بیان کرتے رہیں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ اور 10 محرم کو عصر کا وقت دیکھ رہے ہیں، سورج غروب ہونے کو ہے، دشمنوں کی یلغار ہے، زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، ہمت نہیں ہاری،
नमाज की फिक्र हुई, नमाज की अदायगी के लिए खड़े हुए, उस हालत में, नमाज की हालत में आपको शहीद कर दिया गया। इसलिए कहा कि ना मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। ये सबक दे गए कि सारी इबादतों की सरदार नमाज है, रईसुल इबादात कहा गया। उस हालत में भी नमाज की फिक्र थी। जख्मों से चूर हैं, बेटे शहीद हो गए, खानदान के लोग शहीद हो गए, और अपनी जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक अजीम सबक दे गए कि दुश्मन के आगे झुकना नहीं है, दुश्मन की बात को तस्लीम करना नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सबसे ऊंची है। और नमाज का ये सबक दे गए कि किसी हालत में भी नमाज नहीं छोड़नी। जान जा रही है, ये तो जानी ही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत का नक्शा उनके सामने पेश कर दिया। इसलिए शहादत को खुशी से उन्होंने कबूल कर लिया। इसीलिए कहते हैं अगर दुआ मांगनी है तो अल्लाह से शहादत की दुआ मांगो। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फी सबीलिक व वफातन फी बलद रसूलिक। या अल्लाह तो मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के अंदर मौत नसीब फरमा। ये बड़ों के, हमारे अकाबरीन, हमारे कायद, हमारे रहबर और हमारे रहनुमा जो थे, वो ये दुआ मांगा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो मर्तबा, वो मकाम नसीब किया जो हर आदमी देख कर उनके वाक़यात को, उनके मर्तबे को आश आश करता है कि ऐसा मकाम हर एक को मिलना चाहिए। लेकिन इतनी ऊंची रहमत अल्लाह की और इतना बड़ा इनाम हर एक नहीं हासिल कर सकता। ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले प्यारे नवासे थे। अल्लाह ने उनको ये एजाज़ दिया और उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश करके हमें ये सबक दे दिया कि दुश्मन के आगे कभी झुकना नहीं है और अल्लाह के हुक्म को कभी टालना नहीं है, उसके अंदर ताखीर नहीं करनी। जान जाती है तो चली जाए, लेकिन अल्लाह का हुक्म सबसे मुकद्दम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों और उनके लाडले नवासों के नक्शे कदम के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी अज़मतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और उनकी जो पाकीज़ा और मुबारक ज़िंदगियाँ थी, अल्लाह हमें भी उस तरह की ज़िंदगी अता फरमाए। मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर हम किसी दूसरे वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।